حضرات گرامی قدر، بزرگان اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کی توفیق و عنایت سے ہم گناہگاروں کو جمعہ کا سجدہ نصیب ہو رہا ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں برکت کا اٹھ جانا بھی ہے، چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ وقت سے بھی برکت اٹھ چکی ہے۔ صبح و شام، ہفتے، مہینے، سال تیزی اور تسلسل سے گزر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں دستیاب وقت کی قدر کرنی چاہیے، غفلتوں، کوتاہیوں، گناہوں پر توبہ کرنی چاہیے، اور جو متاع زندگی، قیمتی سرمایہ وقت موجود ہے، اسے نیکی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی۔ میرے محترم دوستو، گزشتہ ہفتہ اپنے شیخ سیدی شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب سومرو زید مجدہم کے ساتھ سفر میں گزرا۔ رب تعالیٰ کی توفیق سے خلوت، تنہائی کی سرگوشیاں بھی نصیب ہوئیں، اور جلوت، لوگوں کے ہجوم محفلوں میں بھی ساتھ رہے۔ اللہ والوں کی محبت حق تعالی خود سینوں میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ سیدی حضرت شیخ الحدیث مدّ ظلہ کی محبت بھی ایسے ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ خلق خدا ایسے ٹوٹتی ہے، گویا حجر اسود کو بوسہ دینا ہو۔ میں مسکین پر اللہ کی بہت سی عنایات ہمیشہ رہی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندوں کے دست شفقت سے کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ حق تعالی شانہ ہمارے بڑوں کا سایہ عنایت سلامت رکھے، اور ہم ہمیشہ اپنے بڑوں، اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کی نظر شفقت، تربیت کے نیچے رہے۔ یاد رکھے، یہی گوشہ عافیت ہے۔ حق سبحانہ و تعالی اپنے محبوب بندوں کی صحبت، معیت کی برکت سے ہم گناہگاروں کو بھی
ولایت کی کوئی ہلکی سی کرن نصیب فرما دیں، اللہم آمین۔ اس ہفتہ کے دوران کسی بیان کے دوران ایک لمحہ ایسا آیا جس میں حضرت الشیخ مدظلہ نے آیت کریمہ ان فی خلق السماوات والارض سے استدلال کرتے ہوئے ایک ایسا نکتہ بیان فرمایا، یوں سمجھیں گویا گوہر نایاب ہاتھ آ گیا، نہ کسی کتاب میں دیکھنے کو ملا اور نہ اس سے پہلے سننے کو ملا۔ اللہ والوں کے دلوں پر حق سبحانہ و تعالی براہ راست نور علم نازل فرماتے ہیں۔ الہامات کے سلسلے ہمارے بزرگوں پر کبھی نہیں رکے۔ ایسا نکتہ جس نے بہت سی گرہیں کھول دی، آج اس نکتہ کو آپ حضرات سے بہت پیار ہے، تحفہ کے طور پر پیش کروں گا۔ حضرت الشیخ کی ساری گفتگو کا حاصل تھا، علم وہ ہے جو زندگی کا مقصد سمجھا دے، علم وہ ہے جو زندگی کا مقصد سمجھا دے۔ الفاظ میرے اپنے ہوں گے، لب و لہجہ میرا اپنا ہوگا، تفصیلات تشریحات میری اپنی ہوں گی، لیکن ساری گفتگو کا بنیادی ماخذ حضرت الشیخ کا یہی جملہ ہے، اور اپنی حالت تو یہ بھی ہے اور اسی پر فخر بھی کہ ہم اپنے بڑوں کی امانتیں آگے پہنچاتے ہیں، اپنے علم و ہنر پر کبھی ناز نہیں رہا اور خدا کرے کبھی نہ رہے۔ ہمیشہ یہ ذہن رہتا ہے، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ میرے محترم دوستو، علم فخر آدمیت ہے، فخر انسانیت۔ علم کی وجہ سے ہی انسان کو اللہ نے اپنا نائب بنایا، فرشتوں پر فوقیت، برتری، امتیاز دیا۔ چنانچہ جب انسان کو پیدا کر کے اللہ نے اپنی خلافت سے نوازا، فرشتے سوال کرنے لگے۔ قرآن پاک کی آیت شریفہ کے نور سے سینہ روشن کیجئے۔ ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ جب رب تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے لگا، اوپر ہمارا اختیار ہوگا، زمین پر ہم اپنے نائبوں کو اختیار دیں گے۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ فرشتوں نے کہا اللہ آپ زمین میں انہیں نائب بنا رہے جو خون بہائیں گے، فساد کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔
ہم آپ کی تسبیح کر رہے، آپ کی تقدیس بزرگی کے ترانے گا رہے، آپ کے قرب میں آسمانوں پر موجود ساری خدمتیں تو ہمارے سپرد ہیں، پھر انسان آپ کا نائب کیسے؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو ہم جانتے ہیں تمہیں نہیں خبر۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین۔ سمجھانے کے لیے ہلکی سی جھلک دیکھ لو، آدم کو ہم نے علم دیا ہے، ہم انہیں علم دے رہے ہیں، ہر چیز کی معرفت پہچان، ہر چیز کا نام بتا رہے ہیں۔ تمہیں اگر کچھ پتا ہے تو تم بتاؤ۔ فرشتے عاجز آ گئے، کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آدم ہر چیز کے نام بتانے لگے، اللہ نے جو علم دیا اس علم کی روشنی میں بولنے لگے۔ فرشتے عاجز آ گئے، فرمایا ہاں اللہ، علم تو آپ ہی کا ہے، مالک علم کے آپ ہی ہیں، خزانے سارے علم کے دیگر چیزوں کی طرح آپ کے پاس ہیں، اب آپ کی تقسیم ہے، جسے چاہیں دیں۔ ہم آپ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ سمجھا کیا رہا؟ انسان کو فرشتوں سے فوقیت، برتری، انسان کو فرشتوں سے امتیاز، جداگانہ شان کس بنیاد پر دی گئی؟ علم کی بنیاد پر۔ انسان فرشتوں سے آگے علم کی بنیاد پر ہے۔ البتہ جاگتے دماغوں، باشعور لوگوں کے لیے یہ سوال ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے اور رہے گا، کون سا علم تھا جس بنیاد پر آدم کو اللہ نے نائب بنایا اور فرشتوں پر برتری دی؟ وہ علم تھا کون سا؟ دنیا میں بہت علوم پڑھائے جاتے، دنیا کو ان علوم کی ضرورت بھی، سارے علوم دنیا کی کسی درسگاہ میں پڑھائے جانے والے قابل قدر ہیں، لیکن وہ علم کون سا ہے جس بنیاد پر آدم رب کے نائب بنے اور فرشتوں سے آگے بھیج دیے گئے؟ وہ علم کون سا؟ بہت اچھی طرح سمجھیں، کسی بھی چیز کو ہم علم کی بات کر رہے، آپ اسے عمومی طور پر لے لے، اصول کے طور پر بہت سی گریں کھلیں گی۔ کسی بھی چیز کو قیمتی اس کی مقصدیت بناتی ہے۔ جتنا اونچا مقصد، جتنا اونچا کام، جتنا اونچا نفع کسی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اتنی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ جتنی مقصدیت کم ہوتی جائے گی، یعنی اس چیز کا نفع کم ہوتا جائے گا، اتنی اس کی قیمت گرتی جائے گی۔ یہ کوئی ایسی سائنس یا کوئی بہت گہرا فلسفہ نہیں ہے کہ اسے سمجھنے کے لیے
سکرات بکرات کو دوبارہ زمین پر آنا پڑے گا. اس لیے اسے دل میں بٹھا لیں. اب اگر کہیں مختلف علوم کے مالک لوگ بیٹھے آپس میں بات چیت کریں، ٹھنڈے دل و دماغ سے اس سوال کو ٹیبل پر رکھے کہ علم کون سا ہے کہ آدم اس کی وجہ سے رب کے نائب بنے، فرشتوں سے برتری پا گئے، کون سا علم ہے؟ اس سوال کو ٹیبل پر رکھیں. مختلف علوم کے ماہرین بیٹھ کر ہر علم کی مقصدیت اور قیمت اور نفع پر بات کر لیں. کس علم کی مقصدیت زیادہ، نفع زیادہ، دیر پا، زیادہ دیر چلنے کام آنے والا، نتیجہ سامنے. مثال کے طور پر میڈیکل کا علم ہے، انسانیت کی ضرورت ہے. ایک ڈاکٹر کو ناز ہونا چاہیے کہ اس نے محنت کر کے MBBS کیا، پھر محنت کر کے کسی خاص شعبے میں اسپیشلسٹ بن گیا. اس کے خاندان والے بھی اس پر ناز کرتے ہیں، ضرور کریں. لیکن بھائی شبیر، آپ نے کبھی دعا مانگی یا مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت پڑے؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ الٹ اللہ کرے بحیثیت ڈاکٹر اور بحیثیت پیشنٹ میری کبھی کسی ڈاکٹر سے ملاقات نہ ہو، آمنا سامنا ہی نہ ہو، اور مجھے اس میڈیکل کے علم کی ضرورت ہی نہ پڑے. ایسے ہے یا نہیں؟ عباس بھائی بیٹھے ہیں، وکیل ہیں، لا پڑھا ہے، بڑی محنت کی ہے. ان سے آپ ملیں، بات چیت کریں، پیار کریں، محفل کریں، سارا کچھ. لیکن ان کا جو علم ہے، بس یہی دعا ہوگی کہ ان کے علم کی ضرورت نہ پڑے. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک چیز سمجھا رہا ہوں. میڈیکل کا علم، اس کی ضرورت مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری انسانیت کو. لا کا علم، اس کی ضرورت مجھے بھی، آپ کو، پوری انسانیت کو. یہ علوم معاشرے کی ضرورت ہیں. اللہ جسے نصیب کرے وہ ان علوم پر فخر بھی کریں، اور ان علوم سے ڈاکٹر ہوں، وکیل ہوں، کچھ اور ہوں، انسانیت کو نفع پہنچائیں، راحت پہنچائیں. یہ علوم انسانیت کے نفع کے لیے ہیں، خدمت کے لیے ہیں. لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان علوم کی جتنے بھی علوم ہیں، ان کی اگر مقصدیت دیکھیں، ان کا کام یا نفع دیکھیں تو ٹیمپریری ہے، وقتی ہے. کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب کی، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے وکیل صاحب کی، زندگی میں کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کسی انجینئر صاحب کی. ضرورتیں پڑتی ہیں مختلف علوم کے حامل لوگوں کی. لیکن کبھی کبھی وہ علم جس بنیاد پر اللہ نے آدم کو نائب بنایا اور فرشتوں سے آگے کھڑا کیا، وہ علم، ادھر دیکھنا، اللہ نے اپنے باطن سے، اپنے اندر سے، اللہ کا علم، اللہ کا نور، اللہ نے اپنے باطن کا نور
بحیثیت پیغمبر سیدنا آدم کے سینے میں ڈالا، وہ علم جو سیدنا آدم سے انسانیت کو رب نے دینا شروع کیا، اور پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ نبوت پر 23 سال اتار کر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ انسانیت کو جو علم چاہیے تھا، جو دین ضرورت تھی، وہ ساری پاک محمد کے سینے میں ڈال دی۔ انسانیت کو علم کی جتنی نعمت درکار تھی قیامت کی صبح تک کے لیے، اس ساری سے ہم نے اپنے محبوب کا سینہ بھر دیا۔ اس علم کی مقصدیت میں پھر عرض کر رہا، یہ کوئی جذباتی عنوان نہیں ہے کہ اس پر جذبات میں آ جائیں اور علماء اور وکلاء اور ڈاکٹرز اور انجینئر سارے آپس میں دھینگا مشتی شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا کہ سہولت سے، آسانی سے اگر اس سوال کو کوئی حل کرنا چاہے، بیٹھ کر ڈیبیٹ کرے۔ اس علم کی جو 1.25 لاکھ پیغمبروں کے سینے میں رب نے ڈالا، اپنے اندر سے ڈالا، اس علم کی مقصدیت جہان سارے کے علوم سے زیادہ، اس علم کی افادیت، فائدہ جہان سارے کے علوم سے زیادہ، اس علم کا نفع جہان سارے کے علوم سے زیادہ دیر پا، زیادہ وقت کے لیے۔ اور یہ علم جو پاک پیغمبروں کے سینے پر اترا، اس علم سے انسانیت کو جو راہ دی گئی، اس راہ کی ضرورت انسانیت کو سب سے زیادہ۔ اب آئیے اس آیت شریفہ کی طرف جو ہمارے شیخ نے تلاوت کی، اور اس آیت شریفہ سے استدلال کرتے سمجھایا کہ علم تو وہی ہے جو زندگی کا مقصد سمجھا دے۔ آیت شریفہ پر غور کریں بہت توجہ دھیان سے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، انسانوں کبھی غور کرو، نظر اٹھا کر آسمانوں کو دیکھو، سارے مل بیٹھو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، سارے دماغ بیٹھ کر آئیڈیاز جمع کرو۔ آسمانوں کو دیکھ کر اللہ نے کیسے تہ بتے 7 آسمان بنائے، زمین سے آسمان تک خدا جانے کتنا فاصلہ، پھر اس آسمان سے دوسرے تک اتنا ہی فاصلہ، پھر دوسرے سے تیسرے تک اتنا ہی فاصلہ۔ جب سے آسمان رب نے بنا دیے، کہیں سے کوئی پھٹن نہیں، ٹوٹ پھوٹ نہیں، کیسی چھت ہے جس کا کوئی ستون نہیں، اور کیا رنگ بدلتی چھت ہے۔ آپ چھت پر کسی رنگ کا پینٹ کروا لے، ایک رنگ کا پینٹ، 2 رنگ کا پینٹ وہی رہے گا، اور جوں جوں وقت آگے چلے گا رنگ خراب ہوتا رہے گا۔ قدرت نے اس آسمان پر پہلے شاید کبھی غور نہ کیا، اب ذرا دیکھنا اور رنگ گننا شروع کرنا۔ کلر سکیم کیسی رکھی کہ جو لمحہ بلمحہ بدلتی ہے۔ اور پھر
دنیا کے اندر جتنے رنگ ایجاد ہو چکے، رنگوں کو آپس میں ملا کر مکس کر کر کے، اب تو نام بھی بہت مشکل سے آ گئے، ہمیں تو وہ پرانے یاد ہیں۔ تو جتنے نام دستیاب ہیں ان سارے ناموں کو سامنے رکھیں، اس نیلی چھت پر جو رنگ بدلتے ہیں وہ رنگ آج تک زمین پر نہیں۔ کہیں گے یہ ایسا ہے جیسے وہ ہوتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے وہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ کوئی نام نہیں۔ پھر آسمانوں پر ستارے، پھر نکلتا چاند، پھر روز طلوع ہوتا سورج، پھر بادلوں کا جمع ہونا، ہواؤں کا چلنا، اور پھر ان سے برستی بارش۔ کبھی یہ ساری چیزیں انسانوں ان پر غور کرو، ریسرچ کرو، تحقیق کرو، دماغ لڑاؤ، یہ کیا ہے؟ پھر زمین پر آ جاؤ، زمین کے اندر ہم نے کتنی ورائٹیز رکھی، کتنی اقسام رکھی، 3-4 نام صرف ہمیں آتے ہیں، ریتلی، پتھریلی، چکنی، بس۔ لیکن یہاں بات ختم نہیں ہوتی، تھوڑے فاصلے پر زمین اپنے رنگ بدلتی۔ کیا لطف ہے جس طرح آسمان کے رنگ بدلتے اور ان رنگوں کا نام نہیں، انسان کبھی ویرانے میں نکلے اور زمین کے رنگوں کو دیکھے، یہاں اور وہاں اور وہاں اور، پھر صرف رنگ ہی نہیں، کیا کمال ہے، کبھی کوئی غور کرے اور ریسرچ کرے، تحقیق کرے، چیز، فصل، جنس ایک ہی ہوگی، اس زمین کی گندم کا ذائقہ اور اس کا اور اس کا اور، علاقوں کی نسبت سے ذائقے بدلیں گے، رنگ بدلیں گے، پھلوں کے اندر بھی، دوسری چیزوں کے اندر بھی، ملکوں کے حساب سے۔ یہاں کی زمین اس کا آم اور شکل کا، وہاں کا اور شکل کا، پھر ایک ہی نسل کا آم، یہاں کا اور وہاں کا اور وہاں کا اور، ٹھیک؟ فرمایا اس زمین پر غور کرو، سارے مل کر بیٹھو، دماغ لڑاؤ، اور بھی تو بہت کچھ سوچتے ہو، کبھی یہ بھی سوچ لو، پھر اس زمین پر ایک چیز اور دیکھو، ہماری قدرت کو سمجھو، ہم کیا ہیں۔ اس زمین پر ایک چیز اور دیکھو، اس زمین میں بڑے بڑے آسمان، بڑے بڑے سورج غروب ہو گئے، یہ زمین کتنی انسانیت نگل گئی، نام و نشان مٹا دیا، آج انہیں جانتا بھی کوئی نہیں۔ یعنی کوئی بھی ظرف ہے، برتن ہے، کوئی بھی جگہ ہے، آخر اس میں ایک چیز ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں تو پتہ تو چلتا ہے کتنی ہو گئی، کہاں گئی، پانی ڈالا، دودھ ڈالا، جگ میں کتنا داخل ہوا، نہیں ہوا، باقی کیا ہم نے زمین بنائی، کتنوں کو نگل گئی، کتنوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ اس زمین کے اوپر چلنے والے، وہ کسی نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اس زمین پر قارون جیسے آئے جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کے قافلوں پر لادی جاتی، کھا گئی، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے۔ فرمایا اس زمین پر غور کرو، صرف ایک چیز نہیں، مٹی کے بدلتے رنگ دیکھو،
زمین کی اقسام دیکھو، زمین پر اگنے والے پھل بوٹے اناج ان کی ورائٹیز دیکھو، زمین کے اندر جانے والے کتنے کتنے آسمان دیکھو، کیسے کیسے سورج یہاں غروب ہو گئے اس زمین میں دیکھو۔ اچھا، یہ ہوا آسمان و زمین کا علم، آسمان و زمین کا علم۔ جب انسانیت غور کرے گی، تحقیق کرے گی، ریسرچ کرے گی تو علم آئے گا۔ آج بھی دنیا غور کر رہی، ریسرچ کر رہی، دیکھ رہی۔ آسمان و زمین، بڑی بڑی تحقیقات ہو رہی، کتابیں لکھی جا رہی، ڈاکومنٹریز بن رہی۔ اگر آپ حضرات جو مضمون شروع کیا اس پر نظر رکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں پچھلی بات سمجھے ہیں تو اب آئیے اس بات کی طرف کہ علم تو دنیا کے پاس بہت سارا ہے، اور دنیا کے پاس جتنے علوم ان سب کی ضرورت بھی ہے، لیکن سب سے اوپر علم، آدم جس کی وجہ سے خلیفہ بنے، اللہ کے نائب فرشتوں سے آگے بڑھے، وہ علم کون سا ہے؟ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا، وہ علم وہ ہے کہ پہلے علم آئے، ہوشیار بولنا کم ہے، پہلے وہ علم آئے۔ یہ موڑ بڑی خطرناک ہے، اگر آپ ہوشیار ہیں تو بات سمجھیں گے۔ پہلے وہ علم آئے، ٹھیک، اور جب وہ علم آ جائے تو صرف علم نہ ہو، وہ علم منزل تک پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ آپ جانا چاہتے پشاور، آپ گوگل سے پوچھ لیں پشاور کا رستہ کون سا ہے، وہ آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے سارا رستہ بتا دے گا، سفر بتا دے گا، وقت بتا دے گا۔ کسی شخص سے پوچھیں شاہدرہ جانا، یہاں بیٹھے بیٹھے سواری بتا دے گا، رستہ بتا دے گا، موڑ چوک سب کچھ بتا دے گا۔ یہ علم ہے، علم۔ لیکن وہ جو علم اوپر سے آیا، اللہ کا باطن ہے، وہ جو علم آدم سے پاک پیغمبر پر اترا، وہ علم جو اللہ کا نور ہے، وہ علم اوپر دیکھو، وہ علم جب سینے میں آتا ہے تو ایک لمحے میں منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ نہیں کہ پشاور جانا تو 2 دن لگیں گے، شاہدرہ جانا تو 2 گھنٹے لگیں گے، وہ بھی کوئی چلے گا تو پہنچے گا، نہیں۔ 1.25 لاکھ پیغمبروں پر جو علم اتارا، قرآن پاک کو دیکھ لو، پہلی کتابوں کو دیکھ لو، 1.25 لاکھ پیغمبروں پر جو علم اتارا، جیسے ہی وہ علم سینے میں آتا ہے، سینہ ایمان کے نور سے روشن ہوتا ہے، آنن فانن یہ علم فاصلے طے کروا کر منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ کیسے؟ دیکھنا۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان و زمین پر غور کرو، ریسرچ کرو، رات اور دن کا آنا جانا دیکھو، جب یہ علم آ جائے، لآیات لأولی الالباب، پھر عقل مندوں کو یہ علم نشانیاں دے گا۔ نشانیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ نشان تک، منزل تک پہنچنے کے لیے۔ آپ نشانی بتاتے ہیں، دائیں طرف ایک دکان آئے گی کپڑے کی، آگے جاؤ گے تو موڑ آئے گا بائیں طرف، فلاں دکان آئے گی، یہاں آپ پہنچ کر فلاں سے مل لیں۔ نشانیاں منزل تک پہنچاتی ہیں۔ یہ علم اللہ نے جو تقسیم کیا، اس میں وہ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہیں کہ فوراً منزل تک پہنچا دیتی۔
اب قرآن پاک میں اللہ نے اپنی نشانیاں بتائی، تفصیلات کا موقع نہیں، اللہ نے قرآن میں آپ تلاوت فرمائے، غور کرے، جگہ جگہ نشانیاں بتائی، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، بتائی کہ نہیں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد سے والناس تک یہ ساری اس کی نشانیاں ہیں، اور جس سینے میں یہ علم آتا ہے حق سبحانہ وتعالی خوش نصیب سعادت مند کو آنن فانن منزل تک پہنچا دیتے ہیں، وہ سینہ روشن ہوتا ہے، وہ یہاں سر جھکاتا ہے اور قدرت کی مجلس میں پہنچ جاتا ہے۔ ایسے سجدہ کرو جیسے رب کے پاؤں میں، پھر وہ سجدہ یہاں چنگی میں، یہاں سجدہ کرتا ہے، پیشانی رکھتا ہے، اور رب اپنی معرفت محبت نصیب فرما دے، رب سینہ ولایت سے سینہ روشن کر دیں، تو پھر وہ رب کے قدموں میں پڑا ہوتا ہے۔ تو اس علم کی افادیت کتنی ہوئی، مقصدیت کتنی ہوئی کہ یہ علم انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیتا ہے، یہ علم انسان کو اس کے رب سے آشنا کر دیتا ہے، یہ علم انسان کو رب کی معرفت محبت دے دیتا ہے، یہ علم انسان کو رب سے بچھڑے انسان کو رب سے ملا دیتا ہے، یہ علم رب اور انسان کے درمیان کی دوریاں ختم کر دیتا ہے۔ اس علم کی مقصدیت، افادیت، انسانیت کو ضرورت دنیا کے سارے علوم سے زیادہ ہے۔ فرمایا جب یہ علم ہم یہ کسی سینے میں اتار دیتے ہیں، ہوش والوں کے لیے سب کچھ ہے، بے ہوشوں بے خبروں مدہوشوں کے لیے ثواب ہے، وہ رب دے گا، ضرور دے گا، پریشانی نہیں ہے، توجہ پوری۔ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ، یہ علم جو آدم سے پاک پیغمبر پر اترا، علم وحی، رب کا بھیجا علم، فرمایا جب یہ کسی سینے میں آتا ہے تو اسے منزل تک یعنی ہماری ذات تک پہنچا دیتا ہے، پھر ہوتا کیا ہے؟ اس کا جسم زمین پر رہتا ہے، روح اس کی ہم سے جڑ جاتی ہے۔ تم پاس میرے ہوتے ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، وہ زمین پر لوگوں میں رہے، گھر والوں میں رہے، زمین کے کام کاج بھی کرے، ملازمت مزدوری بھی کرے، بیوی بچے بھی اس کے ہوں، دنیا داری بھی وہ رکھے، سارا کچھ کرتے 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 بھی اس کا دل ہماری یاد میں دھڑکے گا، ہم اس کے دل میں بسیں گے، اس کا دل بیت اللہ بن جائے گا، نگاہیں اس کی دیکھیں گی ارد گرد سب کو، کان اس کے سنیں گے سارا کچھ، زبان بولتی رہے گی، بیوی بچے بھی ہوں گے، ضرورتیں بھی ہوں گی، لیکن اس کا دل جو ہم نے اپنا گھر بنایا، ہم اس کے دل میں آ بسیں گے، پھر اس کے دل میں ہم ہی ہم ہوں گے، اور اس کے دل میں صرف ہماری ہی محبت ہوگی، ہماری ہی باتیں ہوں گی، ہماری ہی یادیں ہوں گی۔ ہوش میں رہے۔ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا بیٹھا ہے جیسے آپ، یا کھڑا ہے،
یا پھر لیٹا ہے. کوئی چوتھی بھی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا مسکرا دے. کھڑے ہونے کی حالت ہے ورکنگ حالت. آپ کام کاج کر رہے ہیں, کہیں جانے لگے ہیں, کہیں سے آئے ہیں, کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. بیٹھنے کی حالت عام طور پر محفل کی ہوتی ہے, اپنوں کے پاس, پیاروں کے پاس کام کاج کر کے آگے بیٹھ گئے. اور لیٹنے کی حالت کس کی ہوتی ہے؟ آرام کی. کام کاج بھی ہو گیا, محفل بھی ہو گئی, اب آرام ہے. تین حالتیں ہیں نا. کیا فرمایا؟ آیت سنو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جب یہ علم الہی اوپر سے آیا, علم سینے میں آتا ہے, ہم دل میں آ بستے ہیں, پھر انسان کسی بھی حالت میں ہے, کھڑا ہے تب مطلب کام میں ہے, بزی ہے, لیکن دل ہم سے جڑا ہے, کنیکشن ہمارے ساتھ ہے. بیٹھا ہے محفل میں, جسم کی محفل ہے, اس کی روح اور اس کا دل تو ہمارے ساتھ جڑا ہے. لیٹا ہے تب بھی جسم تھک گیا, آرام چاہتا ہے, دل اس کا نہیں بھرا, وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. ایک جملہ اور عجب ہے, یہ تہجد پتہ ہے ساری عبادتوں کی ماں کیوں ہے؟ تہجد کے بڑے فضائل کیوں ہیں؟ بہت ہوشیاری سے. تہجد جو سنت عمل ہے جس طرح پڑھنا وہ یہ ہے کہ پہلے آرام ہو سوئیں, پھر اٹھ کر پڑھیں. پہلے آرام ہو سو جائیں, پھر اٹھ کر پڑھیں. کیوں؟ جسم آرام چاہتا ہے, نیند میں رب نے سکون رکھا ہے, لطف رکھا ہے. جب یہ جسم کو آرام دے دے, سکون دے دے, لطف دے دے, پھر رب کی یاد میں بے قرار ہو جائے, جدائی کہاں سونے دیتی ہے, جدائی کہاں سونے دیتی ہے. یہ تڑپ جائے, تڑپ جائے, پھر اٹھے اور رب کے سامنے کھڑا ہو. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. میں نے ابتدا میں عرض کیا, اللہ نے اپنے پیاروں کا دست شفقت خدمت ہمیشہ نصیب رکھا. ہمارے ایک بزرگ تھے, امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری علیہ الرحمہ کے خلیفہ حضرت مولانا قاضی عبداللطیف صاحب جیلمی نور اللہ مرکزہ. بہت مرتبہ رات ان کی خدمت کا موقع ملا. اللہ والوں کی خدمت کا ایک بچپن سے جنون تھا. حفظ ہم کرتے تھے تو استادوں سے عرض کرنا کہ حضرت آئے ہیں تو ہم خدمت میں ہوں گے. سردیوں کی رات ہم سوتے نہیں تھے, ساری رات بیٹھ کے گزارنی کہ حضرت شیخ کسی وقت اٹھیں, کوئی ضرورت ہو, ساری رات نہیں سونا. بارہا دفعہ اللہ نے موقع دیا. کیا کمال کے لوگ تھے, گیزر ہیٹر یہ چیزیں تو تھی نہیں. سردیوں کی لمبی راتیں, بزرگی, بڑھاپا. رات کو اٹھے, وضو فرمایا, چند رکعتیں پڑھی, پھر لیٹ گئے. پھر گھنٹے ڈیڑھ بعد اٹھے, پھر وضو کیا, پھر کچھ نہ کچھ پڑھا, پھر لیٹ گئے. رات کو 3 دفعہ اٹھنا, اٹھ کے وضو کرنا, پھر 2 رکعت 4 رکعت تلاوت, دعائیں, کچھ نہ کچھ کرنا, پھر سو جانا. یعنی ایک رات میں 3 دفعہ اٹھنا. تہجد ہے ہی وہی کہ آپ لیٹیں پھر اٹھیں. یہ کیوں ہے؟ اللہ سے جو جڑ جاتا ہے اور رب کی ذات جس کے دل میں بس جاتی ہے, اس پاک ذات کی محبت اور اس کے حسن کے جلووں میں جو کھو جاتا ہے, دل جس کا بیت اللہ بن جاتا ہے, بستر پر قرار نہیں آتا. جیسے محبوب سے جدائی کھاتی ہے, ایسے رب سے جدائی اس کو کھاتی تڑپاتی ہے. وہ بنا پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتا ہے, بستر چھوڑتا ہے, پھر سبے سجدے میں, پھر رکوع میں.
یہ نیند ختم کر، بہت ہوشیاری سے۔ تو ارشاد فرمایا ماہیے بے آب کی طرح تڑپنا اسے ہم دے دیتے ہیں، وہ رہتا زمین پر ہے لیکن جڑا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، علم وحی سے سینہ روشن ہو، رب تک پہنچ جاتا، ہر حال میں رب کو یاد کرتا ہے۔ فرماتی ہیں کان یذکر اللہ علی کل احیانی، میرے محبوب اللہ کے آخری پیغمبر اللہ کو ہر لمحہ یاد کرتے تھے۔ اب ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیں، ایک جھلک دیکھیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ آرام فرما رہے، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر فوراً رب کو یاد کرنے لگتے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، ان لفظوں سے شہد ٹپکتا ہے، کیا مٹھاس ہے۔ ذرا ہوش میں رہو، امیجن کرو، تصور کی دنیا میں جاؤ، اللہ کے محبوب پیغمبر آرام فرما رہے، پھر اللہ کے ہجر میں فوراً تڑپ اٹھے، آنکھ کھلی، فوراً کہا الحمدللہ الذی احیانا، میرے رب کی تعریفیں ہیں جس نے مجھے نئی زندگی دی۔ بعدما اماتنا، میں تو ایسے ہی تھا جیسے مر گیا، وإلیہ النشور، ہوش میں رہو، آج میں اس نیند والی عارضی موت سے اٹھا، کل میں مروں گا، قبر میں جاؤں گا، پھر رب مجھے ہمیشہ کے لیے اٹھائے گا۔ میرے آپ کے لیے یہ سفر خوف کا ہے، لیکن جن کے دلوں میں رب کی محبت، جو رب کی یاد میں تڑپتے پھڑکتے، جن کا دل واقعی بیت اللہ بنتا، وہ تو رب کی جدائی، اس کے ہجر میں پریشان ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں جلدی سانس ٹوٹے، جلدی آنکھ بند ہو، جلدی وہ آنکھ کھلے اور اپنے رب کا دیدار کرے۔ وہ تو کہتے ہیں اب وصل ہو۔ ہمارے دوست پیچھے اچھرے میں وفات پا کے حافظ مٹھا صاحب کئی دفعہ مجھ سے کہا یار اب رب سے ملنے کو دل کرتا، میں نے مجھے کہتے یار آپ صاحب بڑی ہوگی۔ یہ تو اللہ کے محبوب کیا کہہ رہے، یہ کس وقت کہہ رہے؟ آنکھ کھلی فوراً الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہاں سے رب کی یاد کا سفر شروع ہوا۔ اب وقت ذرا کم ہے، میں سپیڈ لگاتا ہوں، آگے چلو۔ پھر تہجد میں جا کر کھڑے ہو گئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے پیغمبر یہ نیند چھوڑ کر جو تہجد کا سجدہ آپ کرتے ہو، یہ فرشی سجدہ آپ کو عرش پر پہنچائے گا، مقام محمود، اور وہ بلندیاں دوں گا کہ ساری دنیا پیچھے رہ جائے۔ اٹھو یار کبھی رات کو، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، 35 40 45 سال جاب والا نے جاب کر لی، بزنس مین نے بزنس کر لیا، ساری دنیا کے سارے کھاتے کر کر کے دیکھ لیے نا اب تک، کو گل بڑی تو یوں بنا لو۔ رب کہتے ہیں میرے محبوب وہ تہجد کے سجدے میں آپ اٹھتے ہیں نا، وہ فرش پر پیشانی رکھتے ہیں، یہ تہجد کی 4 رکعتیں میں فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو آپ بھی تو کوئی تھوڑی حرکت کرو کہ زندگی ساری تھی چنگی تھی رانا۔ سمجھئے وکاش وقت ہوتا۔ آگے چلیے، پھر فجر ہو گئی، اللہ کے محبوب پیغمبر فجر کی تیاریوں میں لگ گئے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اب ترجمہ بالکل نہیں کروں گا، آپ ہوشیار رہے۔
پھر دن کا وقت ہو گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر رب کی محبتیں بانٹنے لوگوں کے درمیان نکل پڑے، کبھی طائف، کبھی بدر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، میرے پیغمبر آپ کے ذمے صرف یہ نہیں تہجد کا سجدہ کریں مقام محمود تک پہنچ جائے، نہیں، آپ کے ذمے آپ کی امت بھی ہے، آپ اپنی امت کی انگلی پکڑیں اور انہیں بھی ہم تک پہنچا دیں۔ پیغمبر کی یہ محبت ہے، بات سمجھیں؟ پھر دن سارا وہ شغل، پھر ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر ساری کی ساری اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، رب کی یاد، بازار میں جانا کیسے، بیت الخلاء جانا کیسے، مسجد میں داخل کیسے، خارج کیسے، وقت نہیں، وہ سارا کچھ کر کر کے رات کو میری طرف دیکھو، یوں دائیں کروٹ سو گئے اور کیا کہا؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ ہائے ہائے، کبھی یاد رہے تو صرف اس دعا پر بات کریں گے اللہ کی توفیق سے، لیکن اب دیکھو نیند کا خمار چھوڑو، یوں لیٹ گئے، یہ سنت شریف تھی، یوں دائیں گال کے نیچے ہاتھ رکھا، دائیں طرف کروٹ لی، کیا پڑھا؟ اللہم بسمک اموت و احیا۔ سنت طریقہ سونے کا یہ ہے، پھر یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو، یوں قبلے کی طرف ساری باڈی ہو اور یوں سوئے۔ کیوں؟ قبلہ نور کا مرکز ہے، ہوشیار ہے نا، قبلہ نور کا مرکز ہے۔ کوئی پاک حالت میں پاک پیغمبر کی پاک سنت پر سوئے، یہ سینہ یوں بیت اللہ کی طرف ہو، رات سویا ہے، یہ سویا رہے گا، بیت اللہ سے نور کی شعائیں اس کے سینے میں پڑتی رہی۔ اس رخ پر نماز کیوں ہے؟ یہ بیت اللہ اس رخ پر نماز کیوں ہے؟ آج ہمیں ہوش ہی نہیں۔ بہت توجہ رکھیں، اللہ کے محبوب پیغمبر یوں دائیں طرف قبلہ رخ ہو کر لیٹ رہے، کیا کہہ رہے؟ اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے پاک نام پر میں مرنے لگا، وَأَحْيَا، تو نے لکھا ہوا تو تیرے پاک نام پر پھر اٹھوں گا، پھر دوبارہ نئے سرے سے جیوں گا۔ کچھ تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی؟ یہ روزانہ مرنا ہوتا ہے۔ اسی تے مرن دی گل کریے تو منہ تک نہیں آیا، گل نہیں کرتے، انہوں نے گل نہیں کرتے جی۔ ایمان والا تو یہ ہے، پاک پیغمبر نے تو امت کو یہ سکھایا، روز مرو، پریکٹس کرو، اللہم بسمک اموت، روز رب سے کہو، رب تیرا نام لے کر مرنے لگا۔ تو فرمایا اماں نے کہ حضور تو ہمہ لمحہ رب کی یاد میں تھے، سحری میں اٹھنے سے لے کر رات سونے تک۔ علم وہ ہے، دماغ لڑائے، سوچے، غور کرے، آسمان و زمین پر ساری مخلوقات پر۔ علم وہ ہے کہ جو پھر مقصد زندگی سمجھا دے، علم وہ ہے جو صرف رستہ نہ بتائے، جو منزل علم تک، اللہ کی ذات تک پہنچا دے۔ ایک مثال دیتا ہوں، بات زیادہ آسانی سے ہو جائے گی۔ کبھی ریل گاڑی دیکھی ہے؟ تھوڑا ساری ہلا دو۔ دیکھی ہے؟ ایک بندے کے ہاتھ میں سرخ جھنڈی ہوتی ہے، دیکھی ہے؟ وہ سرخ جھنڈی ہلاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ٹرین رک جاتی ہے۔ یہ ساری باتیں کو پتہ ہے نا؟ دیکھو، اب یہ منظر دیکھنے والے کئی لوگ ہیں، ہوشیار رہنا، ساری بات سمجھ آ جائے گی اللہ کے فضل سے۔ ایک بندے نے یہ منظر دیکھا، اس بچے نے یہ منظر دیکھا، اس نے کہا یار اتنی سی وہ لیر سی ہے سرخ رنگ کی، وہ جیسے ہی ہلی اتنا طاقتور انجن، گاڑی رک گئی۔ یہ سرخ کپڑے کی بڑی طاقت ہے،
ٹھیک ہے. وہ دوسرے بندے نے دیکھا, انہوں نے کہا نہیں, وہ جو سرخ کپڑا ہے, وہ ڈنڈا جو اس کو جھنڈا سا بنایا, جھنڈا ڈنڈے سے بنا, اصل پاور تو ڈنڈے کی ہے, اس نے یہ انجن روکا ہے. تیسرے نے کہا نہیں کملیا, وہ جس بندے کے ہاتھ میں پکڑی ہے اصل پاور اس کی ہے, جھنڈی بھی ہوتی, ڈنڈا بھی ہوتا, ہاتھ نہ ہوتا تو کیا کرتا. اس نے کہا نہیں, ہاتھ کوئی نہیں, بازو کی پاور ہے. اس نے کہا بازو کس کا ہے, طاقت تو اس کی ہے. کسی اور نے کہا نہیں پاگل ہو تم لوگ, یہ اس بندے کی بھی کوئی طاقت نہیں, یہ بندہ 100 جھنڈیاں ہاتھ میں پکڑ کر لے رہا ہے تو کچھ نہیں ہوگا, محکمے کی اجازت اصل طاقت ہے. اس نے کہا تم سارے پاگل ہو, محکمے کا مسئلہ کوئی نہیں ہے, انجن کا سسٹم اصل طاقت ہے. ٹھیک, بریک لگے گی تو رکے گا, ورنہ جھنڈی کیا کر لے گی. اس نے کہا نہیں, جو انجن چلانے والا اصل طاقت اس کی ہے, بریک لگائے گا تو لگے گی. یہ ایک ڈیبیٹ ہے, ہو رہی ہے, توجہ رکھنا. پھر کوئی تحقیق کرے تو کہے وہ بھاپ, وہ کوئلے, وہ سٹیم, وہ طاقت ہے. لیکن ان ساری چیزوں پر ایک بندہ ادھر بیٹھا, اس کی نظر ہے. اس نے کہا تم سارے کملے ہو, تمہارا علم محدود ہے, چھوٹا ہے, سارے کے سارے. اصل طاقت اس رب کی ہے جس نے یہ کوئلہ پیدا کیا, بھاپ پیدا کی, پیٹرول ڈیزل پیدا کیا, انسان پیدا کیا, انسان کو دماغ دیا, اس دماغ سے انسان نے یہ مشین بنائی. ورنہ وہ رب بھاپ پیدا نہ کرتا, کوئلہ تیل پیدا نہ کرتا, انسان پیدا نہ کرتا, انسانوں کو جاگتے دماغ نہ دیتا, کہاں ہوتی ریل, کہاں ہوتی جھنڈی. سمجھے؟ فرمایا یہ ساری زمین, ہوش میں رہو, آسمان, فضا, ساری مخلوقات, رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے لے کر آسمانوں سے آتے جاتے فرشتوں تک, ساری مخلوقات میں غور کرنے کے بعد, تحقیق کرنے کے بعد جو علم اس سارے نظام کو بنانے والے تک پہنچا دے, وہ علم ہے. یہ علم نہیں کہ انجن بنا کیسے, اور آئل اس میں کتنا ڈلا, اور جھنڈی کیسے, اور فلاں کیسے. نہیں, علم وہ ہے کہ جو لمحوں میں وہ علم والے تک پہنچا دے بس. اور اس نے بنائی اس لیے, یہ سارا کچھ اس نے بنائی اس لیے کہ مجھ تک پہنچو, مجھے سمجھو. پھر یہ بھی دیکھو کہ یہ سارا سسٹم جو میں نے بنایا ہے, اشارے میں نے کر دیے, آسمان و زمین میں, آپ کھانے پینے, دیکھنے, سننے, جاگنے, بال اولاد, رہن سے, سارا کچھ جتنا دماغ ہے, ڈرون کیمرہ چلاؤ, گھماؤ, یہ سارا کچھ میں نے فضول نہیں بنایا. آپ سکول کی بلڈنگ بنا لیں, عالی شان بلڈنگ, بڑا اونچا سا نام لے لیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کی برانچ بنا لیں, ٹھیک, اس سے اوپر کا کوئی نام دیکھ لیں, پھر آپ وہاں پہ اعلیٰ نسل کے ٹیچرز رکھیں, بہت بڑی فیس ہو, بڑا خوبصورت ماحول ہو, سارا سال بچے پڑھتے رہیں. آخر میں اب ہونا کیا ہے, امتحان لیں گے, رزلٹ آئے گا, کوئی فیل ہوگا, کوئی پاس ہوگا, محنت کرنے والے کو اس کا صلہ ملے گا, اور نالائق فیل ہو کر گھر جائے گا. یہی ہوتا ہے, کیوں بچے؟ لیکن اگر ایسے ہو کہ سکول کی بلڈنگ تو بہت بڑی بنا لی, ٹیچرز بھی ہو گئے, سارا سال حاضری گرازی, یس سر, نو سر, سارا کچھ سارا سال چلتا رہا,
اور جب مارچ آیا والدین انتظار میں کہ اب امتحان ہوگا اور اب بچہ پاس ہوگا، ترقی ہوگی، اگلے کلاس میں جائے گا، سکول والے کہیں بھئی چلو سارے نس جاؤ، کوئی امتحان نہیں، کوئی فیل نہیں، کوئی پاس نہیں، تو یہ سکول والوں کو لوگ چھوڑیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہمارے بچے کا سال ضائع کر دیا، ہماری اتنی محنت ضائع کر دی، یہ کیسے ممکن کہ سارا کچھ آپ نے کیا اور آخر میں نتیجہ ہی کوئی نہیں؟ میرے پیارو، رب کہے گا ہاں یہ آسمان تیرے لیے بنائے تھے، سورج تیرے لیے نکلتا تھا، چاند ستارے تیرے لیے تھے، بارش تیرے لیے برساتا تھا، زمین تیرے نیچے تیرے لیے بنائی، پھل بوٹے تیرے لیے اگائے، سمندر دریا ان کی مخلوقات تیرے لیے، یہ تجھے آنکھیں دیں، کان دیے، زبان دیے، یہ جوانی دی، یہ حرکت دی، یہ سارا کچھ تجھے دیا تھا، اب آؤ نہ ذرا امتحان کی طرف۔ ہم نے یہ ساری ہستی، یہ سارا سسٹم ایسے تھوڑی بنایا تھا، ایسے تھوڑی بنایا تھا کہ یہ بے نتیجہ ہو جائے اور بے رزلٹ ہو جائے، نہیں 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 نہیں، تمہیں یہ سارا کچھ دیا تھا، تم ایک ایک سے اس سارے کچھ کا پوچھوں گا۔ احادیث مبارکہ میں ایک سوال ذکر ہے جو ہم سے پوچھا جانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہر نسل کے علوم پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ زندگی گزری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں جتنے علوم زمینی ہوں یا آسمانی ہوں اب تک پڑھے پڑھائے گئے، علم کی دنیا میں سوال ہوتا ہے، ضروری ہے، سب سے مشکل سوال جب سے ہستی بنی اب تک ہمیشہ کے لیے، سب سے مشکل سوال وہ ہوگا جو رب اس وقت ہم سے کرے گا، پتہ لگ جائے گا۔ اگر آپ اکاؤنٹ کے شعبے کو سمجھتے ہیں تو مشکل ترین شعبہ اکاؤنٹنٹ کا ہے، بینک چل رہا ہے، مشکل ترین شعبہ، جس نے حساب دینا ہے، سب سے مشکل سوال رب پوچھیں گے، آگئے جوانی دی تھی کہاں لگائی، مال دیا تھا کہاں لٹایا، وقت دیا تھا کیسے خرچ کیا، آنکھیں دی تھی کہاں کہاں دیکھا، کان دیے تھے کیا کیا سنا، رات دی تھی کیسے گزاری، دن دیا تھا کہاں صرف کیا، وہ مسجدوں سے آوازیں لگوائیں تھیں، حی علی الصلاۃ، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، کتنی آوازوں پر کان لگا کر میرے سجدے تک آئے، حساب دے دے، ایسے تھوڑی ہے، سموسہ ختم پیسہ ہضم نہیں، ایک ایک لقمے کا حساب، ایک ایک لمحے کا حساب، ایک ایک فجر ظہر عصر مغرب کا حساب۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ نہیں جس نے مال اکٹھا کر لیا، پیسہ اکٹھا کر لیا، اللہ کی نعمت ہے ضرور اکٹھا کریں، حلال سے ملے ضرور جمع کریں، اولاد کا مستقبل سوچیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فرمایا عقل مندی اس سے اوپر کی چیز ہے، عقل مند وہ ہے جو کل کا سوچے، کیڑا کل، ہفتہ، اتوار، کل کا سوچے، آج تو بھوکا ہے کوئی کھلا دے گا، آج تو گھر کی بتی کٹ گئی ہے پڑوسی تار دے دے گا، نہیں تو اس کے بلب کی ہلکی سی روشنی آ جائے گی، آج تو جن کا کوئی نہیں ہوتا انہیں بھی کھانے کو مل جاتا ہے، چھت نہیں ملتی، آسمان کی چھت تو سب کے لیے ہے، کبھی جاؤ داتا صاحب ایسے بیچارے بارش میں بھی لوگ باہر پڑے ہیں، یہاں تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہاں اندھیرے میں روشنی دینے والا کوئی نہیں، لوگ اپنے تو دفنا کر چلے گئے، بریانیاں کھا رہے، تو بریانی ہوں گی اور کی
دفنانے کتنی دیر بعد بریانی شروع ہوتی ہے؟ یہ دنیا ہے. لمبی چوڑی تقریر اور لمبا چوڑا واز وہ سمجھ نہیں آتا. یہ سب یہ دنیا ہے. اسی بھی کھاندے ہیں کہ نہیں کھاندے؟ کھاتے ہیں نہیں. ہاں جی. وہ جب ادھر شروع ہوتا ہے نا سوال، اچھا آگے کہاں لگائی جوانی، بتاؤ اب کیا ہے؟ اب وہ ہے ادھر سوال تے ادھر بریانی. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے کہ بریانی کھاتے ہوئے، چلو کھا لیا ضرورت ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مہمان آتے ہیں وہ کھانا کدھر سے کھائے بیچارے، لیکن میں نے اس موقع پر بھی بوٹی کے لیے لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے. یہ عبرت کا سامان ہے میرے پیاروں. پھر میں نے پوچھا، جس نے بوٹی پر رولر ڈالا تھا، میں نے ایک طریقے سے پوچھا یار یہ بندہ کون ہے اور مرنے والے کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ پروفیسر صاحب دا جو آئی سی. چلو کوئی بھی رشتہ ہو، میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ سمجھنا چاہیے. تو میری اور آپ کی بھی ادھر پیشی شروع، پیچھے بریانی شروع. مرے تھے جن کے لیے وہ رہے وضو کرتے. ہائے میرے بچے، میرے اپنے، میری بیوی، میرا فلاں، میری ضرورت، میرے 5 مرلے، میرے 10 مرلے، میری چنگی، میرا پاک رب، یہ سارے خواب دیکھے، دوڑ دھوپ کی، لوگوں کو دھوکہ دیا، بہنوں کا حق کھایا، سارا کچھ بنا بنو کے، سارے چتر فراڈ کر کے. تو اب میری تو ہو گئی پیشی کہ آنا کاکا کیتا کیا، تے پیچھے شروع ہو گئی بریانی. تو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو وہاں روشنی، وہاں بھوک کا سامان، اس تنہائی میں ساتھ کیسے ہوگا؟ اس لیے فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو ساری دنیا کے علوم سیکھو. ساری دنیا کے علوم ضرورت، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنسدان بنو. ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹرز اولیاء اللہ دیکھے، وکلاء تھانوں میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ولی ہم نے دیکھے. کوئی شعبہ برا نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ علم وہ چاہیے سینہ روشن کرے اور رب کی ذات تک پہنچا دے. یہاں بیٹھے بیٹھے رب کی ذات سے بھی آشنا کر دے اور اپنے آنے والے کل سے بھی، اپنی موت سے بھی، قبر سے بھی. علم وہ ہے جو یہ سارا کچھ روشن کر دے اور اندھیرے ختم کر دے. علم نام ہی روشنی کا ہے. اندھیرا صرف یہ نہیں ہوتا کہ شام ہوگی لائٹیں بند اندھیرا، صرف اندھیرا یہ نہیں ہوتا، ایک اندھیرا اور بھی ہوتا ہے. ایک بندہ جا رہا موٹر سائیکل پر، سامنے کوئی دوسرا آ گیا، یوں جاتے جاتے ٹکر لگی، ٹھا. وہ کہتا ہے تو انا ہے؟ وہ کہے بھائی میں مجھے نظر آتا ہے. کہ تو انا ہے؟ نہیں روشنی میں بھی یہ اندھیرا کہیں اور ہے. جو دیکھتے دیکھتے بھی دن کی روشنی میں بھی موٹر سائیکل پر جا رہا اور کسی کو ٹکر مار دی، اس نے پوچھا تو انا ہے؟ اس کو پتا ہے دیکھتا ہے لیکن سمجھ رہا ہے یہ اندھیرا کہیں اور ہے. ٹھیک. جسے رشتوں کی پہچان نہ رہی اور جسے اپنے پرائے کی تمیز نہ رہی اور جو ظلم پر اتر آیا اور دوسروں کو تنگ کرنے پر اتر آیا، تو کہتے ہیں فلانا تے بس انا ہو گیا ہے. ٹھیک. یہ میرے پیارو، یہ دیکھتی آنکھیں اندھی ہیں، دیکھنے والی کب بنے گی؟ اوپر دیکھو آخری 2 سیکنڈ بات بن جائے گی. یہ دیکھنے والی آنکھیں اندھی ہیں. اگر یہ گراؤنڈ پر ہی دیکھ رہی ہیں نا، یوں یہ اپنا، یہ بیوی، یہ بچے، یہ مکان، یہ گاڑی، یہ اندھی ہیں. یہ آنکھیں دیکھنے والی کب بنے گی؟ جب فرش پر رہتے عرش والا نظر آئے گا، جب زمین کے اوپر چلتے زمین کا نیچے نظر آئے گا، جب اس دنیا میں رہتے آخرت نظر آئے گی. یہ دیکھنے والا تب بنے گا ورنہ اندھا ہے. اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق.